بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمائل ترمذی میں ایک باب ذکر کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس میں آپ خاص طور پہ کھانے پینے کے حوالے سے گزارے کی زندگی گزارا کرتے تھے، بس گزر بسر ہو جائے۔ مقصد جس طرح ہم نے کھانا پینا بنایا ہوا ہے نا، وہ نہیں تھا آپ کا مقصد۔ اس میں صرف دو حدیثیں ذکر کی ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پہلی روایت ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان میں ایک لنگی اور ایک چادر تھی، تو ان کو جو ہے نا کوئی ناک وغیرہ صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنی لنگی کا جو کپڑا تھا نا اس سے ناک صاف کیا، اور کپڑا وہ ذرا قیمتی تھا جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنا ہوا تھا، تو ناک صاف کر کے خود ہی حضرت ابو ہریرہ تعجب کا اظہار کرنے لگے، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، واہ ابو ہریرہ واہ، آج تیرے یہ دن آگے ہیں کہ تو اتنے اچھے کپڑے سے ناک صاف کر رہے، آج تیرے یہ دن آگے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرے وہ دن ہوا کرتے تھے کہ میں اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا، اور لوگ سمجھتے اس کو دورہ پڑ گیا ہے، مرگی کا دورہ پڑ گیا یا کوئی جنون کا دورہ پڑ گیا ہے، اور لوگ جب دورہ پڑتا تو لوگ جب گزرتے میرے پاس سے تو وہ اپنے پاؤں سے میری گردن کو دباتے تھے۔ یہ علاج سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کو اس طرح دورہ پڑ جاتا تو اس کی گردن کو دبایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا حال ذکر کر رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ میں اتنا بھوکا ہوتا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا، اور آج اللہ نے ہمیں اتنی وسعت دے دی کہ آج ہم کتان کے روئی کے خوبصورت کپڑے سے میں ناک صاف کر رہا ہوں۔ یہ امام ترمذی نے نبی علیہ السلام کے شمائل بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تذکرہ اس لیے کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم خاص تھے، اور جو نبی علیہ السلام نے مدرسہ بنایا ہوا تھا نا مسجد نبوی میں، وہاں جو صحابہ کرام رہتے تھے دن رات وہیں، جن کو صحابہ صفہ کہا جاتا تھا، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے کہ وہ گھر بار چھوڑ کر وہیں رہتے تھے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ اور نبی علیہ السلام کی تو یہ عادت مبارکہ نہیں تھی کہ آپ خود کھانا اچھا کھائیں اور اپنے جو مہمان ہیں ان کو اچھا کھانا نہ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو ذکر کر کے اصل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ کیسا کیسا دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسری حدیث ذکر فرمائی حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، وہ نقل فرماتے ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط ولا لحم، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی اور گوشت سے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھانا کھایا ساری زندگی، الا علی زفف، مگر جب زفف کی حالت ہوتی۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں میں نے کسی بندے سے پوچھا یہ زفف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زفف کہتے ہیں جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل کر جب بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے نا، تو اس وقت کو پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے، یعنی جب کوئی دعوت ہوتی، جب آپ نے کسی کی دعوت کی ہوتی، آپ کے ہاں مہمان ہوتے یا آپ کسی کے ہاں مہمان ہوتے اور دعوت ہوتی، تو اس وقت کوئی اگر آپ نے پیٹ بھر کر کھایا ہو تو کھایا ہو، وگرنہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا۔ اور جہاں روایات میں جو آتا ہے کہ اگر کچھ موقعوں پر نبی علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھایا، اس پیٹ بھرنے کا بھی وہ مطلب نہیں جو ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، جو آپ نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے پانی کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے۔ تو یعنی اس سے بڑھ کر تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے یعنی
تین حصے کھانا تینوں حصے پیٹ کے جو وہ کھانے سے بھر لی ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ اگر پیٹ بھر کر کھایا تو اس کی یہ حالت ہوتی تھی کہ پیٹ کا ایک حصہ آپ بھر کر کھا لیتے، باقی ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑتے اور ایک حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ ابھی بھوک باقی ہو تو وہ کھانا چھوڑ دیں۔ آپ بھوک باقی ہوتی تھی کھانا جو ہے وہ آپ اپنا کھانے سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے تھے، جس کی زیادہ کھانے کی وجہ سے ویسے بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے اور بیماریاں ہی بڑھتی ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کی یہی ترتیب تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرماتی ہیں کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا کہ گھر میں آگ ہی نہیں جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی ہوتا، کبھی وہ بھی نہ ہوتا۔ کبھی آپ پوچھتے بھی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں، آپ فرماتے ٹھیک ہے پھر آج میرا روزہ ہے۔ تو اس طرح کئی دن گزر جاتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے کسی صحابی نے جب آپ سے اجازت لی روزہ رکھنے کی روزانہ، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا اگر تم نے روزے رکھنے ہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لو، 3 روزے رکھ لو، مہینے میں اللہ اتنا اجر دے گا کہ گویا تم نے پورا مہینے روزے رکھے، کیونکہ ایک روزہ رکھنے سے 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا 3 روزے ہر مہینے رکھو، پورا مہینہ روزوں کا ثواب ملے۔ اس صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے طاقت ہے، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اگر تو زیادہ کہتا ہے تو ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن چھوڑ دے، اس سے زیادہ کی تجھے اجازت نہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے صوم داودی۔ حضرت داود علیہ السلام کی یہ ترتیب تھی کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ لیکن بعد میں وہ صحابی جب بوڑھے ہو گئے تو اب ان میں وہ طاقت نہ رہی، تو اب پھر پچھتاتے تھے کہ کاش میں اسی وقت سے اس سہولت پر عمل کر لیتا۔ تو یہ سہولت تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اسی سے ایام 20 یعنی ایام 20 کے روزے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھ لیا جائے، ایام 20 کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی کہ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین یا ذا الجلال والاکرام یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا سب کا یہاں مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کمی کوتاہی معاف فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے بھی جتنے بیمار ہیں سب کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھ، یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ تمام معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی عزت کرنا، احترام کرنا، خیال رکھنا، مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے حقوق سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔